بیان کرنا بزرج مہر کا خواب بادشاہ کا، اور خون کروانا القش وزیر کا اپنے پدر کے قصاص میں۔ واقف کاران داستان کہن اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ دوسرے دن جو القش بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا، آموختہ بزرج مہر نو کے زبان پر لایا، حکم ہوا کہ اس کو حاضر کریں۔ ایک مردے نے بزرج مہر سے جا کر کہا کہ چلیے، بادشاہ نے یاد کیا ہے۔ بزرج مہر نے کہا کہ سواری لے آؤ، البتہ میں چلوں گا۔ مردے نے بادشاہ سے جا کر عرض کی کہ بے سواری وہ نہیں حاضر ہو سکتا ہے۔ حکم ہوا کہ گھوڑا لے جاؤ۔ جب گھوڑا لے کر مردہ آیا تو بزرج مہر نے کہا کہ گھوڑے کی پیدائش باد سے ہے اور میں خاکی ہوں، ظاہر ہے کہ خاک و باد سے بایک دیگر ضد ہے، میں گھوڑے پر تو نہیں سوار ہوں گا، میرے لائق سواری لاؤ تو میں اس پر سوار ہو کر چلوں۔ مردے نے یوں ہی جا کر پھر بادشاہ سے عرض کی، فرمایا کہ سب سواریاں لے جاؤ، جس پر اس کا جی چاہے سوار ہو کر آئے۔ بزرج مہر نے سواریوں کو دیکھ کر کہا کہ سنو بھائی، ہاتھی پر میں چڑھنے کا نہیں کہ یہ خاص سواری بادشاہ کی ہے، اس پر سوار ہونا کام بے ادبوں کا ہے۔ میانے پر بیمار چڑھتے ہیں، میں بیمار نہیں ہوں اور نہ مردہ ہوں کہ چار کے کاندھے پر جاؤں، شکر ہے آفریدگار کا کہ تندرست تو زندہ ہوں۔ اونٹ فرشتہ خصلت ہے، اس پر کیوں کر چڑھوں؟ خچر حرام زادہ ہے اور میں حلال زادہ، یہ میری سواری کے قابل نہیں ہے۔ بیل پر بنی اور دھوبی چڑھتے ہیں، میں نہ دھوبی ہوں اور نہ بنیا۔ گدھے پر وہ سوار ہووے جو گناہ گار ہو، میں محض بے گناہ ہوں۔ ان سواریوں کو پھیر کر لے جاؤ اور جس طرح میں نے کہا ہے شاہ دادگر سے عرض کرو۔ ناچار وہ سواریاں جو لوگ کے لائے تھے پھیر لے گئے اور بے کم و زیادہ تقریر بزرج مہر بادشاہ کی خدمت میں بیان کی۔ بادشاہ نے کہا کہ اس سے پوچھو کون سی سواری مانگتا ہے، جو کہے سو بھیجی جائے۔ لوگوں نے جا کر حکم بادشاہ بزرج مہر کو سنایا۔ اس نے کہا کہ اگر بادشاہ کو خواب سننا منظور ہو تو القش کی پیٹھ پر زین کسوا کر بھیج دیں کہ میں بلحاظ الجنس مال جنس اس پر سوار ہو کر حضور میں حاضر ہوں، اور دوسرے یہ کہ وہ خرے حکمہ ہے اور میں حکیم ہوں، اس پر چڑھنا عیب نہیں ہے۔ بادشاہ یہ سن کر بے اختیار کھلکھلا کر ہنسا اور کہا کہ القش کی پشت پر زین کس کر لے جاؤ۔ حکم کی دیر تھی، فی الفور القش کی پیٹھ پر زین باندھا گیا اور منہ میں دہانہ دے کر بزرج مہر کی خدمت میں لے گئے۔ بزرج مہر ملک القش کے اوپر سوار ہو کر ایڑے مار مار کر ہر قدم پر کہتا چلا، شکر ہے کہ آج میں نے اپنے باپ کے قاتل کو پایا۔ اثنائے راہ میں جس نے دیکھا ایک نئی بات سمجھ کر، کیا لڑکا، کیا جوان، کیا بوڑھا، ہر ایک اس کے ساتھ ہوا، ہرگاہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے بہت عزت و حرمت اس کی اور فرمایا کہ پہلے تو یہ بتلا کہ القش نے تیرا کیا قصور کیا ہے کہ اس بے ادائی سے تو اس سے پیش آیا۔ بزرج مہر نے عرض کی، اول تو یہ خائن ہے کہ حضور سا جواد خاوند پا کر اس نے خیانت کی، پھر چوری بھی کیسی سرزوری۔ اس کو خوف نہ آیا کہ اگر میری چوری ظاہر ہو جاوے گی تو میرا برا بدا ہوگا، غضب سلطانی میں پڑوں گا، زندہ گور میں گڑوں گا۔ کون سی آفت ہے کہ سر پر نہ آئے گی، یہ چوری کیا کیا خرابی نہ دکھائے گی۔ دوسری بات یہ کہ باوجود یہ کہ یہ علم رمل میں میرے باپ کا شاگرد تھا اور اس نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ اگر اس کا باپ بھی ہوتا تو اپنے جیتے جی ایسا سلوک کبھی اس کے ساتھ نہ کرتا۔ وہ تو اس بے پیر کا استاد تھا کہ 7 گنج شداد کے دفن کیے ہوئے اس کو ملے تھے، آپ نہ لے کر دوستی کے لحاظ سے اس کو بتائے۔ اس نے اس دہشت سے کہ مبادہ کسی کانوں تک یہ بھنک اس کی زبان سے پہنچے اور شدہ حضور کو معلوم ہوئے تو یہ گنجے مفت میرے ہاتھ سے جاتے رہیں، اس بے گناہ کو قتل کر کے اسی تہہ خانے میں جہاں وہ خزانے ہیں سپرد کیا۔ چنانچہ ہنوز لاش اس کی اسی جگہ بے گور و کفن پڑی ہے۔ یہ نہ سمجھا کہ بے گناہ کا خون سر پر چڑھ کے پکارتا ہے، نئی نئی طرح کے رنگ دکھا کر جہاں پانی نہ ملے وہاں مارتا ہے۔ پس اب میں حضور سے کہ بادشاہ عادل ہیں داد خواہ ہوں، اگر حضور آج عدالت نہ کریں گے اور داد نہ دیں گے تو کل روز داد کو عادل حقیقی سے کہ وہ داور داوار ہے داد طلب کروں گا۔ اس وقت حضور بھی پوچھے جائیں گے کہ مظلوم کی داد کیوں نہ دی اور ظالم کی سزا کیوں نہ کی۔ جب بادشاہ نے القش کی طرف بچشم غضب دیکھ کر فرمایا کہ یہ کیا کہتا ہے، اس کے باپ نے تیرا کیا قصور کیا تھا کہ تو نے اس مظلوم پر ایسا ظلم بے پایا کیا، بے اجل اس کو مار کر اس کے فرزند کو یتیم اور زوجہ کو اس کی رنج رنڈاپے کا دیا۔ میرا خوف نہیں تو خدا کا بھی خوف تجھ کو نہ آیا۔
یہ نہ سوچا کہ میں جو اس دم خون ناحق کرتا ہوں آخر ایک دن یہ خون رنگ لائے گا، روز سیاہ مجھ کو دکھائے گا۔ سچ ہے اس نے تیرے ساتھ ایسی ہی بدی کی تھی کہ جس کے بدلے تو نے یہ اس کے ساتھ نیکی کی۔ اگر وہ علم رمل تجھ کو تعلیم نہ کرتا تو بقول شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی کس نے آموخت علم تیر از من کہ مرا عاقبت نشان نہ کرد، ہدف تیر قضا اس کو نہ بناتا، اور اگر وہ 7 گن شداد کے کہ دولت خدا داد اس کو ملی تھی تجھ کو نہ دکھاتا تو اس کو بھوگ نہ چڑھاتا۔ الحق نکوئی با بداں کردن چناست کہ بد کردن بجائے نیک مرداں۔ مگر دیکھ تو اے گردن زدنیوں زندہ سوختنی، تو بھی اس کردار بد کی کیسی نیک سزا پاتا ہے۔ اگر تجھ کو تودائے تیر عدالت نہ کیا تو کچھ نہ کیا۔ الخش نے کہا کہ حضور یہ مجھ پر تہمت لیتا ہے۔ بزرگ مہر نے کہا کہ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے، لوگ میرے ساتھ چلیں، میں اپنے دعوے کو ثابت کر دوں گا۔ بادشاہ خود بذات اقدس ارکان دولت کو ساتھ لے کر بزرگ مہر کے ساتھ ہوا اور حکم دیا کہ القش کو بھی پا بزنجیر کر کے لیتے آؤ۔ ہرگاہ باغ بیداد میں داخل ہوئے، بزرگ مہر بادشاہ کو اس تہہ خانے میں لے گیا۔ دیکھا تو فی الحقیقت 7 گنج اس تہہ خانے میں محفوظ ہیں، اور ایک طرف لاش خواجہ بخت جمال کی سوکھی ہوئی پڑی ہے، اور مرکب بھی اس راکب مردہ کا مرا ہوا پڑا ہے۔ بادشاہ نے وہ دولت لازوال تو اپنے خزانے میں بھیجی اور خواجہ کی لاش گڑوا کر مقبرے کے تیار کرنے کا حکم دیا، اور بزرگ مہر کو خواجہ بخت جمال کی عزاداری اور فاتحہ و درود کرنے کے واسطے 40 دن کی رخصت دی، اور اپنے خزانہ عامرہ سے خرچ کے لیے کئی ہزار دینار عطا کیے۔ بعد 40 دن کے ہرگاہ بزرگ مہر بادشاہ کے حضور میں حاضر ہوا، عرض کی کہ اگر حکم ہو تو اس خواب کو بھی التماس کروں۔ فرمایا کہ اس سے کیا بہتر ہے، خواب کو اگر بتاؤ گے تو پریشانی میری مبدل بجمیت ہوگی۔ بزرگ مہر نے عرض کی کہ حضور نے یہ خواب دیکھا تھا کہ ایک دسترخوان بچھا ہے اور اس پر 41 قاب انواع و اقسام کھانے کی چنی ہوئی ہے۔ حضور نے ایک حلوے کی قاب میں سے نوالا بنا کر چاہا کہ تناول فرماویں، اس میں ایک سگے سیاہ آیا اور وہ نوالا حضور کے ہاتھ سے چھین کر کھا گیا۔ حضور نے خوف کھایا اور چونک پڑے اور اس خواب کو بھول گئے۔ فرمایا کہ قسم ہے مجھ کو آتش کدائے نمرود کی، یہی خواب میں نے دیکھا تھا۔ ہاں اب اس کی تعبیر بیان کر۔ بزرگ مہر نے کہا کہ غلام کو اپنے محل میں لے چلیے اور جہاں تک کہ عورتیں محل میں ہوں سب ایک جات جمع ہوویں، اس وقت تعبیر اس خواب کی عرض کروں گا۔ بادشاہ بزرگ مہر کو ساتھ لے کر محل میں گئے اور تمام حرم کو طلب کیا۔ ہرگاہ سب بموجب حکم کے حاضر ہوئیں۔ ان سب کے بعد ایک معشوقہ چند خواصوں کو ہمراہ لیے ہوئے آئی، اس کے ساتھ ایک حبشن بھی تھی۔ بزرگ مہر نے اس کا ہاتھ پکڑ کے بادشاہ سے عرض کی کہ یہ وہی سگے سیاہ ہے جس نے حضور کے ہاتھ سے لقمہ چھین لیا تھا، اور وہ لقمہ یہ شہزادی ہے۔ بادشاہ نے مثل آئینہ متحیر ہو کر دریافت کیا تو ظاہر ہوا کہ وہ عورت نہیں ہے، مرد ہے۔ بادشاہ کے حکم سے وہ حبشی تو شکاری کتوں کا راتب ہوا اور وہ شہزادی بدبخت سر راہ مینار میں چنوائی گئی، اور بزرگ مہر کو خلت فاخرہ سے سرفراز کر کے القش کو اس دن آدھا چنوا کر تیر اندازاں نے بے خطا کا نشانہ کیا، اور مال ماں زن و فرزند القش بزرگ مہر کو عنایت فرمایا۔ بزرگ مہر نظر گزران کی رخصت ہوا اور بختیار غلام کو ہمراہ لے کر القش کے محل میں گیا۔ اس کی جورو سے کہا کہ مجھ کو مال و دولت سے کچھ کام نہیں ہے، تیرا مال تجھ کو مبارک رہے، مگر میں نے بختیار سے وعدہ کیا تھا کہ اپنے باپ کے خون لینے کے بعد القش کی بیٹی سے تیرا عقد کروا دوں گا، سو اب تو اپنی بیٹی کا عقد اس کے ساتھ کر دے، اور تجھ سے بھی اقرار کرتا ہوں کہ اگر تیری بیٹی کے بطن سے بختیار کا بیٹا پیدا ہوگا تو اس کو میں خود تعلیم کروں گا، اور جب سن شعور کو پہنچے گا اس کو بجائے القش بادشاہ سے وزارت کا خلعت دلوا دوں گا۔ اسی دم القش کی زوجہ نے بموجب حکم میں بزرگ مہر اپنی بیٹی کا عقد بختیار حبشی سے کر دیا۔ ہرگاہ بادشاہ نے یہ حال سنا، بزرگ مہر کی سیر چشمی پر اش اش کیا، اور اس کے کئی دن کے بعد جس وقت وزراء و ندماء و حکماء و پہلوان و سلاطین بارگاہ جمشیدی میں حاضر ہوئے، فرمایا کہ بزرگ مہر اپنی قوم کا اشراف اور بزرگ و بزرگ زادہ ہے، خواجہ بخت جمال کا بیٹا حکیم جاماس کا نواسہ ہے، اور علم و فضل میں آج اپنا ثانی نہیں رکھتا ہے، اور متدین و امانت دار و سیر چشم بھی ہے۔ دیکھو القش نمک بحرام کی دولت جو میں نے اس کو عطا کی تھی، اس نے مطلق اس کی جورو بیٹی کو معاف کی، ایک کوڑی آپ نہ لی، اور رمل و ہنسا و حکمت میں مہارت کلی رکھتا ہے، اور مستزاد اس پر یہ ہے کہ غیب دان بھی ہے،
اور آگے اس سے جتنے وزیر تھے سب بے خرد و جاہل تھے، اس واسطے میں چاہتا ہوں کہ اس کو اپنا وزیر کروں۔ حاضرین ایک منہ ہو کر بولے کہ نفس الامر میں رائے ملوک ملوک الرائے ہے۔ بادشاہ نے اسی وقت بزرج مہر کو خلعت وزارت مرحمت کیا اور داہنے تخت کے کرسی بیٹھنے کو دی۔ جب بادشاہ محل میں تشریف لے گئے، بزرج مہر بتز کو حشم اپنے گھر کو گیا۔ اس کی ماں نے دیکھ کر سجدہ شکر شاہنشاہ حقیقی ادا کیا۔